بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی ولی کاملہ تھیں، ان کے والد بھی عاشق رسول تھے۔ رابعہ بصریہ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی سے عمل پیرا ہوتے تھے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، بے حد متبع سنت تھے۔ ان کا کوئی عمل یعنی رابعہ بصریہ کے والد کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہوتا تھا۔ ان کے اندر تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بہت اعلیٰ درجہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل درجے کا بھروسہ تھا اور متوکلانہ زندگی گزارتے تھے۔ جیسے ایک جانور، ایک پرندہ اپنے کل کے لیے جوڑ کر نہیں رکھتا، اپنے کل کے لیے جوڑ کر نہیں رکھتا، جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے بھروسے پہ صبح میں نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے، پھر صبح میں نکلتا ہے، پھر پیٹ بھر کر شام کو اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ ایسی متوکلانہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا تھا، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ زندگی میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جس رات اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، ان کے گھر میں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ ناف کے اوپر ملا جاتا، نہ چراغ کے اندر تیل تھا، نہ کپڑے۔ رابعہ بصریہ کی والدہ، ان کی والدہ کافی تکلیف میں تھیں، اپنے شوہر سے فرمایا جب گھر میں ایک قطرہ تیل بھی نہیں ہے تو پڑوسی سے تیل بطور قرض لے لو۔ اللہ اکبر! آج ہمارے گھروں میں کتنا تیل ہوتا ہے، آج ہم تیل کی پرواہ نہیں کرتے۔ رابعہ بصریہ جب پیدا ہو رہی ہیں، بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، بیوی نے شوہر سے کہا گھر میں تیل نہیں ہے، پڑوسی سے قرض لے لو۔ انہوں نے یہ عہد کیا تھا میں کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ کون تھے؟ ولی کامل تھے، متبع سنت تھے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ کہا کہ کبھی اپنے ہاتھ کو مخلوق کے سامنے نہیں پھیلاؤں گا، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، نہیں مانگوں گا۔ خیر باہر آئے، پڑوسی کا دروازہ ہلکی آواز سے کھٹکھٹا کر چلے آ گئے، یعنی باہر آئے، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بیوی درد ذہ کے اندر، پریشانی کے اندر ہے۔ جب بیوی نے کہا، بیوی کی بات رکھنے کے لیے گھر سے باہر آ گئے اور آہستہ سے کنڈی کھٹکھٹا دی، دروازہ کھٹکھٹ نوک دیا۔ جب آہستہ سے نوک دے کر چلے آئے اور کہا کہ پڑوسی والے دروازہ نہیں کھولتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں ہوا، سچ بھی ہو گیا، جا کر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ولادت ہو گئی۔ درد ذہ کی تکلیف جس کو ہوتی ہے، آپ اس عورت سے جا کر پوچھیں کتنی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت بصرہ کے حاکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا ہر جمعرات کو تم 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اس جمعرات کو تم نے 1000 مرتبہ درود نہیں بھیجنا ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے 1000 درہم لے کر میرے فلاں امتی کو فلاں محلے میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر! اس وقت کا حاکم ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ درود کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا کہ اس جمعرات کو تمہیں میرے پاس درود نہیں بھیجنا ہے،
بلکہ میرے فلاں فلاں امتی کے پاس 1000 درہم لے کر پہنچاؤ۔ اب حاکم نیند سے جب اٹھا، خزانے کو بلایا، خزانچیوں کو بلایا اور حکم دیا جلدی سے 1000 درہم نکالو۔ پھر اس کو بادشاہ نے خود اٹھایا، حاکم وقت نے خود اٹھایا اور دینے کے لیے جانے لگا۔ خزانچیوں نے کہا، وزیروں نے کہا کہ حضرت ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور نے مجھ سے کہا ہے، حضور نے مجھ جیسے چپراسی سے کہا ہے، حالانکہ وقت کا بادشاہ ہے، حضور نے مجھے چپراسی بنایا ہے۔ اب تلاش کرتے ہوئے، تلاش کرتے کرتے ان کے مکان پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے والد نکلے، دیکھ کر گھبرا گئے۔ حاکم وقت ہے، فوج کہاں سے آ کھڑی ہوئی؟ ملاقات ہوئی۔ حاکم وقت بہت ادب سے پیش آیا، سلام کیا، بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ ہاتھ چومنے لگا، ان کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ پھر حاکم وقت نے کہا آپ میرے بہت بڑے محسن ہیں، آپ میرے بہت بڑے محسن ہیں، آپ کے برکت سے آج رات میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوئی ہے، ان کو خواب میں دیکھا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 1000 درہم تحفے میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اطاعت رسول کی برکت تھی، یہ محبت کی برکت تھی، یہ درود پاک کی برکت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اطاعت رسول اور اتباع سنت اور برکت رسول کے اندر، اتباع سنت کے اندر وہ برکت رکھی ہے، دنیا میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان پابندی سے شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کام کو آسان کر دیتے ہیں۔